हेलो, दिस इज़ योगी वंस अगेन। तो लास्ट टाइम कुछ टिप्स दी थी कि हाउ टू बी हैंडसम। आई थिंक इट विल टेक टाइम। हैंडसम इज जस्ट योर फिजिकल appearance, your physical attire, but mentally भी you have to be very smart. मेंटली स्मार्ट बनने के लिए भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं इंसान को। एक तो ये है कि आपने उन लोगों के साथ घूमना है जो आपसे स्मार्टर हों, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हों, मगर वो सक्सेसफुल आदमी ना हों जो कि चोरी चकारी से या लूट मार से सक्सेस जिनको मिली है। तो वो एक चाइनीज़ फिलोसफर ने एक बड़ा अच्छा कोटेशन दिया था कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। सो आप उन लोगों से मिलें जो आपसे ज़्यादा ज़हीन हैं, आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप तो ही जाके ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। इसमें आपको बहुत जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें जो कॉमन चीज़ें हैं, एक तो ये है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं, मिनिमम 50 to 60 बुक्स a year they read books, they travel a lot, they enjoy life, पैशन होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए। हैप्पीनेस पैसे से नहीं मिलती है, हैप्पीनेस यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ, इट हैज़ टू बी इनहेरेंट इन यू। आपके अंदर ही हैप्पीनेस है, आपको कोई खुश रख नहीं सकता, आपने अपने आप को खुश रखना है। दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट सिग्नेचर ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप कोई भी पैशन ले लें, आप गार्डनिंग ले लें, आप स्विमिंग ले लें, आप म्यूज़िक ले लें, आप कोई भी हैबिट ऐसी आप अडॉप्ट करें जो आपको भाती हो, जो आपका पैशन हो। कन्फ्यूशियस ने ये भी कहा था कि इफ़ यू चूज़ अ पैशन विच यू लाइक, यू हैव नेवर टू वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। इट मीन्स कि अगर जो चीज़ आप पैशन से करते हैं तो वो काम नहीं होता, वो एक आपका पैशन है। आप अपना पैशन, अपना शौक़, अपनी ज़िंदगी एक अच्छी तरह गुजारते हैं तो उसमें आपको टेंशन नहीं होती है, उसमें आपको स्ट्रेस नहीं होती है। तो हैप्पीनेस के लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, तो फिर ये है कि इस क्लिप के बाद फिर मैं बात करता हूँ आपसे। ओके जी, आई एम बैक। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि आई विल ट्राई टू रीच सिंथिया। बहुत ट्राई की, वो मुझे तो नहीं मिली, पता नहीं कहाँ है। अब जो उसने इल्ज़ामात लगाए हैं तो अभी तक यही नहीं पता चला कि जिन पर इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने अभी तक उस पर केस नहीं किया। जिस पर इल्ज़ाम है, वो जो इंटीरियर मिनिस्टर थे हमारे मलिक साहब, वो कहते हैं जी पहले मैं वकील से बात कर लूँ। उन्होंने कोई अभी तक इल्ज़ाम नहीं लगा, वो कुछ भी उसको आंसर नहीं दिया कि वाकई उन्होंने रेप किया था कि नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिलानी साहब जो कि टर्की से एक हार लेके आए थे और बीवी को दे दिया, बहुत ज़बरदस्त चोरी। और एक मखदूम साहब आई थिंक थे इनके कोई हेल्थ मिनिस्टर। तो ये दोनों ने कहा जी कि हम पार्टी से पूछेंगे। अरे भाई, उसने पार्टी का तो कुछ नहीं कहा, उसने तो आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आपने मिसबिहेव किया है और मलिक साहब ने उसको रेप किया है, और जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने भी बदतमीज़ी कुछ की है। तो कह रहे हैं जी कि पार्टी डिसाइड करेगी। इज़्ज़त का दावा तो आप लोगों ने आपको करना चाहिए। बिलावल पे उसने इल्ज़ाम लगाए तो बिलावल ने भी कुछ नहीं कहा। इट मीन्स देयर इज़ समथिंग फिशी समवेयर। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये हमारे लोग हैं। इनमें से एक साहब हैं जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, तो उनका भी एक मैं क्लिप दिखाता हूँ कि कितने इंटेलिजेंट हैं वो जब घरे पर इंग्लैंड में टेस्ट की वबा फैली तो मरियम ने कहा कि मेरे अब्बू को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। तो उन साहब को भी देखें
ویسے جو لوگ اس ٹائپ کے گدھوں کو لے کے آتے ہیں ان کی نظر بہت اچھی ہے, ان کو ریل پتہ ہے کہ گدھا کون ہے. تو یہ بھی ایک کلپ دیکھیں اور پھر بات کرتے ہیں. It's a great pleasure to welcome Prime Minister Sharif to the Oval Office. So, Mr. Prime Minister, welcome. Thank you for an excellent conversation and an excellent visit. اوکے, اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی وائن کی. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو رونگ کے بارے میں بتایا تھا. تو رونگ کے جو نارتھ میں ہے وہ ایک علاقہ ہے بوجولے. بوجولے جو ہے یہ برگنڈی کے ساؤتھ میں آتا ہے. 133 ملین باٹلز یہاں پہ بنتی ہیں اور 50,000 ایکرز ون یارڈ ہے یہاں پر. اور یہاں کی جو وائن ہے کوئی اتنی ایلیگنٹ نہیں ہے, بہت سستی وائن ہے, 2-3 یورو کی مل جاتی ہے. اور یہاں پر یہ اتنی سستی وائن ہے کہ میرے خیال میں پہلا ایسا ایریا ہے جو کہ فرمنٹیشن کے ودن 3 ویکس جو ہے وہ بازار میں بیچ دیتے ہیں. تو بڑی کامن آدمی کے لیے وائن ہے. یہاں کا گریپس جو ہے گامے جو ہے وہ سب سے بڑا اس کا ڈومیننٹ گریپ ہے. پھر پینو گریس ہے, پھر پینو نوار ہے, پھر شارڈونے ہے اور پھر آلیگاتے ہے. اس کی جو ٹیریئر ہے, اس کا جو زمین ہے وہ بڑی ٹف گرینائٹ ہے. اور فرسٹ ٹائم 1972 میں امریکہ میں یہ وائن ایکسپورٹ کی گئی تھی. اور یہ برگنڈی کے بالکل اس پہ ساؤتھ پہ ہے. تو اس کو لوگ جانتے ہیں برگنڈی کے حساب سے. تو یہ ٹرائی کر رہے ہیں بوجھلے والے کے برگنڈی اسٹائل ہم وائن بنا لیں کیونکہ برگنڈی کی وائن تو بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا, اس میں مسئلہ سب سے بڑا برگنڈی کا یہ ہے, یہ ایون فرینچ لوگ بھی بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ جب فرینچ ریولوشن آیا تھا تو وہ کافی زمینیں ادھر ادھر ہوئی تھیں. تو وہاں بھی ڈاوری میں اس وقت جو ہے وہ زمینیں دی جاتی تھیں. تو اس کی جو باٹلز پر کافی اونرز کے نام ہوتے ہیں, ایک کا نام نہیں ہوتا. جس طرح بورڈو میں ہے یا دوسرے علاقوں میں, اس میں باپ کا نام بھی آ جائے گا, بیٹی کا بھی آ جائے گا, داماد کا بھی آ جائے گا, ماں کا بھی آ جائے گا, کئی دفعہ کزنس کا بھی آ جائے گا. تو یہ بڑا مشکل ہے بوجھلے کی برگنڈی کی وائن جو ہے اس کو دیکھنا کہ کون سی اچھی ہے. تو بس اس میں اپلیشنز ہیں وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کون سی اپلیشنز میں آپ جو آپ کو اچھی اپلیشنز لگتی ہیں تو آپ جو ہے وہ اس اپلیشن کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو خریداری کریں. تو ایک اور کلپ اینڈ دین آئی ول سائن آف. اوکے, تو میں ہیپینس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں یہ ایک دم نہیں ہو جاتی ہیں. یہ ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے جو ہمارے مائنڈ میں انکانشیسلی چل رہا ہوتا ہے, بٹ وی آر نیور ایور ویل اویئر آف دیٹ. میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کیمل بیک سنڈروم. یہ ایک بہت اچھی مثال ہے کہ ایک اونٹ ایک علاقے سے جاتا ہے, گھروں کے باہر سے جاتا ہے, تو جتنے بھی گھر ہوتے ہیں وہ کچرا پھینکتے رہتے ہیں. آخری گھر جب وہ پہنچتا ہے تو وہاں سے صرف ایک سٹرا کیمل کے اوپر جاتی ہے اور کیمل ایک سٹیپ آگے جاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. اٹ مینس کہ وہ جو بھاری پن ہے وہ ایک سٹرا سے نہیں ہوا. اسی طرح ہمارا دماغ جو ہے, ہمارا ڈپریشن جو ہے, ہم ہر وقت جو نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں, ہر وقت جو ہم ججمنٹل ہوتے رہتے ہیں, ہر وقت ہم لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا تو جا کے ہیپینس ملے گی.
مارٹینا ناتالوا جو ہے وہ ٹینس اسٹار، اس نے یہی کہا تھا کہ جی جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں وی آر ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ، ہمارے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے جب سے یہ ان کے جو کوچز وغیرہ ہیں، سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو گلٹ ہے، یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، یہ جو لوگوں کو برا بھلا کہنا ہے، یہ اگر آپ کے دماغ میں ہوگا تو یو کین نیور بی ہیپی. یہ دماغ سے نکالنا پڑے گا آپ کو کسی بھی حال میں، بہت مشکل ہے، یہ نکالنا پڑے گا. اگر آپ یہ نکال لیں تو آئی تھنک یو ول بی دی ہیپیسٹ پرسن آن ارتھ. اور اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں جاتے، اٹ از فری، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ ہیپینس کے لیے آپ کو ٹریولنگ آپ کریں، آپ ٹریولنگ سے آپ کو ہیپینس ملے گی. آپ بے شک کراچی سے حیدرآباد چلے جائیں 2 دن کے لیے، یو نیڈ اسپیس، وی آل نیڈ اسپیس. تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں ٹو بی ہیپی. دس از دا نیم آف دا گیم. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک آپ سے بات ہوگی. سندھیا کی تو کچھ نہیں کر سکا، بہت ٹرائی کیا میں نے اسے، میں نے کہا چلے آ جائے گی تو ہم کافی بھی پی لیں گے. تو کافی کا یہ ہے کہ ایک اور میتھ ہے، کافی جو ہے وہ یورپ میں سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. کافی واز فرسٹ جو انٹروڈیوس ہوئی تھی وہ ایتھوپیا میں ہوئی تھی. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی اٹلی اور اسپین میں بڑی اچھی کافی بنتی ہے تو وہاں سے آئی تھی، وہاں سے نہیں آئی تھی. جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کافی وہاں سے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف گئی تھی. تو کافی کا ذکر آئی تھنک نیکسٹ میں اپنے ویڈیو میں تھوڑا بہت اس کا بھی کروں گا. وائن تھوڑا سا رہ گیا ہے، آئی تھنک وی شوڈ گو اسٹریٹ ٹو بوردو، جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ دنیا کا ایک علاقہ ہے، اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے. اوکے، سو آئی ول سی یو نیکسٹ ویک. تھینک یو، خدا حافظ.